الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جتنے موجود ہیں سارے مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں. بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے. حکام یقیناً ہے حالات کے مجرم. حکام یقیناً ہے حالات کے مجرم. پر کرتوت ہمارے بھی ہیں اور عملوں کی سزا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے. ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ. ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ. ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے. شرمندہ بہت ہے تجھے کس منہ سے بلائیں یا رسول اللہ. شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں. پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے. ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ. ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ. ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے. شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں. پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے. پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے. جس سمت ہو جائے تورے رخ کا تبسم. ہم سب کا عقیدہ ہے یہی ادھر فضل خدا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. حاضرین محترم یہ جو اشعار اویس نے پڑھے اور اس کا جو ابتدائی یعنی مطلع جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار یا عرضی ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایک دعا عطا فرمائی ہے کہ جب کبھی مشکل پڑے تو اللہ کا نبی اپنی اس دعا کا استعمال کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کے صدقے اس نبی کی اس دعا کی وجہ کر اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں 3 دعائیں پہلے کی تھیں.
ایک دعا سے حضور کو روک دیا گیا تھا، دو دعائیں حضور علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول کر لی۔ کرونا نے اتنی بری صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب یوں آتا تھا کہ ان پر پتھر برسائے جاتے، سب مٹا دیے جاتے۔ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب یوں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوائیں چلائی جاتی، تباہ کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی اور یہ قوم اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگی، یا اللہ میری قوم کے چہرے نہ بگاڑنا۔ آپ جانتے حضور نے یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اور پچھلی قومیں جن گناہوں کا شکار ہوئی ہیں، میری امت بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ پچھلی قوموں نے نہ کیا ہوگا جس گناہ میں تم ملوث نہ ہو، تو یہ قوم اس گناہ میں ملوث ہوگی۔ لیکن امت کے غمخوار آقا، امت سے پیار کرنے والے مصطفیٰ، ہاں جی وہی مصطفیٰ کہ جب پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کہا، جی ہاں وہی آقا کہ جب معراج کی شب اللہ نے وہ مقام دیا کہ اولین و آخرین میں یہ مقام کسی کے حصے میں نہیں آیا، رب کے خاص حریم ناز میں جانے کے بعد کہ جہاں پر سرکار پر وہ عنایتیں تھیں کہ اولین و آخرین جس کی تمنا ہی کرتے رہے، وہ ایک جلوہ دیکھنے کے لیے موسیٰ کی تڑپ قرآن نے بیان کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا لن ترانی ہے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا بڑا انعام کہ اولین و آخرین میں کسی کو اللہ نے یہ انعام عطا نہیں کیا کہ خاص حریم ناز میں بلایا ہو، اپنا جلوہ دکھایا ہو اور اپنے جلووں سے فیضیاب کیا ہو۔ سرکار پر وہ انعام ہو رہا ہے۔ اس رحمت کی گھڑی میں رحمت والے آقا کو اگر کوئی یاد آیا ہے تو خدا کی قسم وہ سرکار کو ان کی امت یاد آئی ہے۔ اس وقت بھی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محبوب اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتا ہو، جس محبوب نے میرے غلاموں سے اتنی محبت کی ہو، جس محبوب کو ہر مقام پر اس کے غلام یاد آئے ہو، آج وہ محبوب اپنے غلاموں سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے اپنے در کے دروازے تک بند کر دیے۔ آج مدینہ پاک میں داخلہ تک بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مدینے میں کرونا آ گیا ہے، ہم نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مدینے میں کرونا آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں، حضور کی حدیث ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ حرم محترم کے دروازے بند ہوئے، مکہ مکرمہ سیل ہو گیا، مدینۃ الرسول کو بند کر دیا، وہ دار الشفا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی احسن بھائی نے نعت پڑھی، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ جن کا آستانہ دار الشفا ہے، وہ جن کے مدینے کی خاک غلاموں کو شفا بخشتی ہے، جی ہاں وہی مدینہ جس کی فضاؤں میں بسی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو غلاموں کو تسکین دیتی ہے، جی ہاں وہی مدینہ کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں تربت ارضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، میرے مدینے کی مٹی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ آقا ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، آخر ہم سے ایسی کون سی چوک ہو گئی کہ میرے محبوب نے اپنے مدینے کے دروازے بند کر لیے؟ کوئی کہتا ہے نجدیوں نے دروازے بند کیے، ہم نے کہا اوقات نہیں نجدیوں کی، ان نجدیوں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے مدینے میں حضور کی چاہت کے بغیر اس کے دروازے کو بند کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیارے آقا نے اپنے مدینے کو بند کر دیا، پابندی لگا دی۔ جو محبوب غلاموں سے اتنا پیار کرے، آقا فرماتے ہیں کہ میں غلام کے پیر میں کانٹا بھی چھپے مجھے اس پر بھی درد ہوتا، مجھے اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ غور تو کرو، امت اتنی پریشان ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کا برا حال ہے۔ غور تو کریں، کچھ تو ایسا ہوا ہے، ہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے، اور کچھ ایسا بہت بڑا ہوا ہے، کچھ اتنا بڑا جرم ضرور ہوا ہے کہ مدینے والے آقا نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ وہ جو
کانٹا چبھنے پر بھی غلاموں کی دستگیری کیا کرتے تھے، وہ جو خواب میں آ کر غلاموں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے، وہ جن کو اللہ نے خود اعلان فرما دیا اور ان سے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو محبوب انہیں فرما دو یہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور تمہاری بارگاہ میں آ کر رب سے استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب تم بھی ان کے لیے سفارش کر دو۔ علماء فرماتے ہیں جو مدینے نہ جا پائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں بھی ہو وہیں سے فریاد کرے اور وہیں سے حضور کو عرض کرے محبوب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تمہاری بارگاہ میں آ گئے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے استغفار بھی کر رہے ہیں، محبوب تم بھی سفارش کر دو، لیکن مجھے بتاؤ نا شرم ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کس منہ سے التجائے کریں؟ حضور نے تو دروازے ہی بند کر رکھے ہیں، حضور نے تو مدینے کو بند کر دیا ہے، تو اب ہم کیسے حضور کو بلائیں؟ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں، پر جائے کہاں تجھ بن یہاں کون ملا ہے، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے، ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نبی خاص امت کی پریشانی میں ایک دعا مانگا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب ہی کہا ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ حاضرین محترم، جس عجیب و غریب حالات میں شب برات ہمارے پاس آئی ہے، دل خون کے آنسو رو رہا، کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی، ہم ہمت ہار چکے، ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہمت جواب دے چکی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جدید آلات، ترقی یافتہ سائنس اور ترقی یافتہ ملک اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، کسی کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ آخر اس اتنی بڑی وبا کے آنے کا سبب کیا بنا؟ ہاں سبب ہے اور بہت بڑا ہے، وجوہات ہیں اور بہت بڑی ہے، اب بھی نہ سوچو گے تو کب سوچو گے، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے۔ اب سمجھ میں آیا کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہماری ماں بہنوں نے زندگی کیسے گزاری ہوگی، ہمارے بچوں کو کھانا کیسے پہنچا ہوگا، وہ بھوک سے بل بلاتے بچے جن کے ایک آدھ پیغامات جب ہم تک پہنچتے تھے رات کے اندھیرے میں وہ میسج پڑھ کے اگنور کرتے آگے چلے جاتے، ہمیں کیا ہے، ان کا معاملہ ہے وہ دیکھیں۔ ہم اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ہم کشمیریوں کی حمایت کر سکتے ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں۔ اب پتہ لگا کہ کشمیر کے مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی۔ آج ہمیں 8 سے 5 تک دن میں دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں، سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہماری ہمت جواب دے چکی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے اگر اور یہ لاک ڈاؤن رہا تو اچھے امیر زیادہ سڑکوں پر آ جائیں گے، ابھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یقیناً کشمیر کے مسلمانوں کی اس کی آج تک پہنچی ہے، اور پھر ہمیں شام کے اس بچے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے مرتے مرتے کہا تھا میں اپنے رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے ساری عرضیاں لگاؤں گا۔ کسی نے کہا ہے لگتا ہے اس بچے نے جا کے رب کو بتا دیا ہے، میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے، لگتا ہے اس بچے نے جا کے رب کو بتا دیا۔ مولا یہ اپنی سرمستیوں میں لگے تھے، ہم پر بمباریاں ہوتی تھی، ہم پر شب خون مارا جاتا تھا، پاکستان کے مسلمان اسٹیٹس پہ گانے لگا رہے ہیں، عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، عورتوں کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ وہ عورت کہ جو بلڈنگ کے اندر دبی ہوئی 4 دن کے بعد نکلی اور مکمل پردے کے ساتھ تھی، جب نوجوان ہونے سے سہارا دینا چاہا تو کہنے لگی خبردار جس نے مجھے ہاتھ لگایا میں پردہ نشین ہوں اور کوئی نامحرم مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ وہ شام کے مسلمانوں کا جذبہ پردہ وہ دیکھ رہے تھے، ہم اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ وہ بیت المقدس کے مسلمان کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھیں گے اگلی سب میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، مائیں اپنے ہاتھوں سے
अपने नौजवानों को तैयार करके, अपने हाथों से अपने जवान बच्चों को तैयार करके जुमे के लिए भेजती है। उन माओं के सीनों में, उन माओं के दिलों पर क्या गुजरती होगी, लेकिन यकीन जाने उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, उन्होंने मस्जिद को वीरान होने नहीं दिया, उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उन्होंने अल्लाह की बगावत नहीं की। लेकिन एक आस उन्हें हमसे भी थी, एक उम्मीद उन्हें हमसे भी थी। हम उनकी मदद ना कर सके तो चले, हमारे पास में साथ नहीं थी, लेकिन हमारा हाल क्या था, हमने गुनाह नहीं छोड़े, हमने गाने नहीं छोड़े। कभी तो ऐसा होता कि तहज्जुद की नमाज हम शाम के मुसलमानों के लिए पढ़ते, कभी तो ऐसा होता कि कश्मीर की औरतों जिनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, हमारी रात में सजदे और सजदे में आंसू उनकी मोहब्बत में बहते और अल्लाह से अर्ज करते, मौला कोई सबील बना दे, कोई रास्ता निकाल दे, ये बाजू किस काम आएंगे, ये सीना किस काम आएगा, ये जवानी किस काम आएगी। बहनों की इज्जतें लुटती रहे, हम मुसल्ले बिछा करके अपनी इबादतों में लगे रहें। इबादतें यकीनन आला है, लेकिन काश हमने इबादतों में ये भी मांगा होता कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे, हमें जिहाद की तौफीक दे, हम जाएं और जा करके उनके हक में, उनकी हिमायत में हम आवाज़ बुलंद करें, उनका साथ दें, अलम जिहाद बोले, मर जाए यार, इससे बेहतर ज़िंदगी और इस ज़िंदगी से बेहतर तो मर जाना ही है कि बहनों की इज्जतें लुटती रहे, हम तस्बीहात पढ़ते रहें, हम वज़ाइफ पढ़ते रहें और हमें उनकी इज्जतों का कोई पास ना हो। आप नहीं जानते हमारा सिंध बाबुल इस्लाम क्यों कहलाया? एक हिंदू बच्ची ने, एक हिंदू औरत ने जब उसकी इज्जत पे टाका डाला गया तो उसने यहां से मुसलमान हुक्मरान को पुकारा। वो जानती थी ये उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि जिन्होंने औरतों के सरों पर हमेशा चादरें रखी है, जिन्होंने हमेशा इज्जतों का ख्याल रखा है, जिन्होंने हमेशा माओ बहनों की इज्जत, अजमत और इस्मत का दर्ज दिया है। उसने यहां से पुकारा। हुज्जाज बिन यूसुफ ने पूरा लश्कर लेकर मोहम्मद बिन कासिम के हवाले किया और कहा जाओ ये इस्लाम का दर्स है। हुज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम इंसान था, लेकिन दर्स इस्लाम उसके अंदर भी ऐसा था कि पूरे इस्लामी लश्कर को सिर्फ एक लड़की की आवाज पर सिल में भेज दिया और ये पूरा सिंध फतह हो गया। आज बहनों की इज्जतें लुटती रही और हमने अपने स्टेटस से गाने तक ना हटाए। आज बेहयाई तक खत्म नहीं हुई। हमारे शॉपिंग मॉल्स को देख ले, हमारे गली मोहल्ले में होती बेहयाई को देख ले। लड़की से पर्दा नहीं होता, उसको चेहरा छुपाने से सांस, उसकी सांस रुकती है। मैं कहता हूं अब बताओ ना सांस रुकने वालों, अब क्या हो गया? पिछले दिनों हॉस्पिटल गया, वो जहां पर बेहयाई उरूज पर होती थी, अल्लाहू अकबर, औरतों ने चेहरे छुपाए हुए, औरतों ने मास्क लगाया हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, अल्लाहू अकबर। यही लोग थे ना जो कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो कौन सा जिस्म, किसकी मर्जी? अब देख लो, अगर वैसे नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। मैं अर्ज कर रहा था मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, हमने बेहयाई नहीं छोड़ी। गली महलों में चौराहों पर लड़के नौजवान बैठे रहे, आने जाने वाली औरतों को ताड़ते रहे, उन पर गंदी निगाहें डालते रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम्हें उलमा डराते रहे, डरो अल्लाह के अज़ाब से जो आने वाला है। अल्लाहू अकबर। पिछली कौमें भी ऐसी बेबाक बनी थी, पिछली कौमें भी अल्लाह की ऐसी बागी बनी थी। वो अंबिया डराते रहे, लोगों ना करो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, लोगों ना करो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लेकिन कोई ना माना, अल्लाह का अज़ाब आ गया। अभी भी ऐसे ही हुआ। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। उलमा समझाते रहे लोगों अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा और तो पर्दा करो, अल्लाह का वास्ता बेहयाई ना फैलाओ, मर्दो अल्लाह का वास्ता निगाहें नीची रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म मानो। लेकिन कोई ना माना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की औरतों को कहो घर में रहे तो कहा ये बिला वजह की पाबंदी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, निकलो ना बाहर, अब निकलो बाहर, करो अल्लाह की बगावत। देख रब का फरमान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो रब ने अभी पकड़ा नहीं है, अभी सिर्फ रस्सी टाइट की है, अभी सिर्फ खींचा है। उसकी पकड़ तो बड़े बड़ों को तबाह कर देती है। उसकी पकड़ ने तो फिरौन को तबाह कर दिया, उसकी पकड़ ने तो कौमे आद के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके पकड़ ने तो कौमे समूद के रेजे रेजे बिखेर दिए। आज दुनिया में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है, हमारे अमाल भी ऐसे थे, हमारे गुनाह भी ऐसे थे, हमारी सियाकारियां भी ऐसी थी। हम पर भी आसमान से पत्थर बरसते, हम पर भी आसमान से बलाएं आती, हमें भी तबाह कर दिया जाता, हमें भी बंदर बना दिया जाता, हमारे चेहरे भी मस कर दिए जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं का असर है। अल्लाह के हबीब ने महबूब अपने रब की बारगाह में ये दुआएं मांगी हैं।
یا اللہ میری قوم کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ تو یہ قوم اجتماعی عذاب سے تو بچی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے عذاب اور اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کوئی کہے مولانا صاحب اور بتاؤ اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے سبب کورونا آیا؟ میں نے کہا قبلہ امیر مجاہدین نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں رب بڑا غیرت مند ہے، وہ بغیر تو نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا، تم کہتے ہو فیض آباد بند کر دیا، تم کہتے ہو مولویوں نے سڑکیں بلاک کر دی، تم کہتے ہو یہ دھرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نظام زندگی تباہ ہو گیا، نظام معیشت تباہ ہو گیا، ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ہم ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بابا کہتا ہے، بابے کی باتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ بابا کہتا ہے رب بڑا غیرت مند ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی بولی مصر کے بازاروں میں لگی، اللہ نے 7 سال قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تم کیا سمجھتے تھے؟ نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا، ایک غازی ملک ممتاز حسین قادری اٹھا، اس نے کام کیا، غازی ملت اٹھا، اس نے کام کیا، لیکن تم نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ شہید ہو گیا، معاملہ آگے چلتا رہا، صورت آگے بڑھتی رہی۔ ایک آسیہ ملونہ جس نے ننگی گالیاں حضور کو دی تھی، اللہ اکبر، اس کو بھگانے کی بات ہوئی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں حضرت ضروری تھا، اگر اسے نہ چھوڑا جاتا تو ہم پر پابندیاں لگ جاتی، ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے، ہم تباہ ہو جاتے۔ میں نے کہا ہاں صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اب ترقی کی دوڑ کہاں تک پہنچی ہے؟ اب نظام زندگی کہاں تک پہنچا ہے؟ اب آپ کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ اب آپ ترقی کے میدان میں کتنے آگے بڑھ چکے ہیں؟ بتاؤ نا، کچھ جواب ہے تمہارے پاس؟ یاد رکھو رب بڑا غیرت مند ہے۔ 7 سال قحط میں یوسف علیہ السلام کی قوم کو مبتلا کر دیا، جب تک دودھ پیتے بچے نے گواہی نہیں دی تھی کہ اللہ کا یہ نبی یوسف سچا ہے، اس وقت تک یہ عذاب نہ اٹھا۔ آسیہ ملونہ کو بھگا دیا گیا۔ ان ترکی کے، ان اٹلی کے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آسیہ ملونہ کا سب سے پہلے خیر مقدم کیا تھا، اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ اب کیسے ہو؟ اب پتہ لگا ان بطش ربک لشدید۔ ہم کہتے تھے 295C یہ ریڈ زون ہے، اسے نہ چھیڑو۔ 295C امت کا وہ امت کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر اگر تم دخل اندازی کرنے کی کوشش کرو گے تو رب بڑا غیرت مند ہے۔ اب بھگتو اللہ کا عذاب صرف اس کے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوا، قوم بیٹھی رہی۔ آج دیکھو کس طرح کے عذاب کا شکار کر دیا گیا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فلاں نے تو یہ نہیں کیا، فلاں نے تو یہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کو اس کے اعتبار سے عذاب ملا ہے، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اللہ نے پکڑا ہے، ہر ایک کی پکڑ اللہ نے اس کے اعتبار سے کی ہے، اور اب ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس گناہوں کی سزا کو اور اس اپنی بے باکی کے جرم میں ہونے والے جو حرکتیں تھیں ان کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اب جو اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم ہوا وہ شب برات آ گئی ہے۔ اس رات کو کہتے ہیں شب برات، یعنی آزادی والی رات۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ کہ رب کے غضب سے چھٹکارا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا، اللہ کی نافرمانیوں سے چھٹکارا، اللہ رب العالمین کے جلال اور اس کے غضب سے چھٹکارا۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کی رات ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج کی رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی رات تجلی فرما کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی فریاد پوری کروں؟ اللہ اکبر۔ آج تو ہر ایک ہی فریاد کر رہا ہے۔ آج تو امریکہ میں، جرمنی میں اذانیں دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کتنا حسین دین اللہ نے عطا فرمایا، ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے اس دین کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ آج اغیار تک اس دین کی اور اس دین میں رکھی جانے والی چیزوں کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ بڑی رات آئی ہے، خود رب اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کا رزق بڑھا دوں، ہے کوئی اولاد کا طالب کہ اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی پریشانی سے نجات پانے کا خواہش مند کہ اسے پریشانی سے نجات دے دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں فریاد کرنے والا کہ اس کی فریاد کو پورا کر دوں۔ آج منا لو اپنے رب کو، آج راضی کر لو اپنے رب کو۔ اللہ اکبر۔ آج کی وہ رات ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی نا، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما۔ آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے،
فرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ایک اور فرمان ارشاد فرمایا، سرکار کا ایک اور فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان نسخ لملک الموت کل من یموت من شعبان الی شعبان۔ سرکار فرماتے ہیں جب شب برات آتی ہے، شعبان کی نصف رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے ان تمام لوگوں کے نام کر دیتا ہے جو اگلی شعبان تک مرنے والے ہیں۔ گویا کہ آج کی رات لوگوں کی ہٹ لسٹ تیار ہوگی، آج کی رات مرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، کچھ کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، کفن پہننے والے خرمستیوں میں لگے ہوتے ہیں، کچھ کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں، لیکن قبر میں جانے والے اپنی قبر سے اور اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بڑی نازک رات ہے، انتہائی نازک رات ہے، تو آج کی رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس رات کی اہمیت کو سمجھیے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، تو جب رب کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو پھر مانگو، مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، ان کی نگری میں پیارا سا گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بڑی بہترین اور بڑے زبردست قسم کے فرامین رکھے۔ تو آج کی رات چونکہ شب توبہ ہے، تو لہذا توبہ کے حوالے سے میں عرض کروں، کیونکہ یہ جو ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ یقیناً عذاب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ کر آیا، تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ یقین جانے واللہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک بار اگر میرے رب کی نظر رحمت ہو گئی نا، یہ کرونا لمحوں میں دفع ہو جائے گا۔ ایک رحمت کا سوال ہے اللہ رب العالمین کی، تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اتنی بڑی رات میں ہے، آج مانگ لو اللہ سے، سجدے میں جا کے خوب گڑ گڑاؤ، اب رب کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ سنو میرا رب خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور کمال کی بات جانتے ہو کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ توبہ قبول بھی فرماتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اس بات کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کیا برا کام کیا ہے، یعنی وہ ہمارے سارے عمل پر باخبر ہے، ہماری سارے گناہوں کو جانتا ہے، ہماری ساری خطاؤں کو جانتا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا وَهُوَ الَّذِي، اس فرمان کی مٹھاس دیکھو، کہتا وہی تو ہے الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب کوئی راہ نظر نہ آئے، جب سارے راستے مسدود ہو جائیں، جب ہمت جواب دے جائے، جب کمر ٹوٹ جائے، جب یہ کہہ اٹھے کہ بس اب کوئی آسرا اور کوئی راستہ نہیں رہا، تو ایک فرمان آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، ہاں ایک ذات ہے جو توبہ قبول فرماتی ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو گناہوں سے اور خطاؤں سے درگزر فرماتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اس بات کے باوجود کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا بندہ، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس کے بندہ کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ایک حدیث پاک اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو جانتے رحیم رب کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ بولی سبحان اللہ۔ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، معصوم فرشتے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گناہ بھلا دیتا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا گناہ اس نے کیا ہے۔ اسی طرح جن اعضاء سے گناہ کیا تھا، روز محشر یہ بھی گواہی دیں گے نا، ہاتھ بولے گا، اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھوں سے پوچھیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے، اللہ فرشتوں کو گناہ بھلا دیتا ہے، اللہ ہاتھ پیر جن اعضاء سے گناہ کیے ہیں ان اعضاء سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر اللہ کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہوگا۔
صرف اللہ جانتا ہوگا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا. اتنا کریم رب ہے, اتنا رحیم رب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ آ جاؤ نا, اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو نا, منا لو ایک بار. تم نے اتنی کوششیں کر لی نا, تم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا, اپنی ساری سائنس داؤ پر لگا دی. اب ایک بار رب کی طرف بھی آ جاؤ نا, سارے مل کے آ جاؤ. یہ تہیہ کر لو, کوئی گناہ نہیں کریں گے. آج کی رات رب کو منائیں گے, سب جی جان سے منائیں گے, سارے سجدے میں گر کے منائیں گے. جتنے مجھے سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, یہاں پر بھی سن رہے ہیں, بس سجدے میں جائیں گے, ایک آنسو بہائیں گے اور اپنے رب سے عرض کریں گے, مولا بھول ہو گئی ہے, یا اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا توبہ قبول کرے گا؟ یقین جانو رب کی رحمت اس وقت نہ آئی تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو آغوش رحمت میں لے گی. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ کہے بھول ہو گئی ہے, بندہ کہے یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ توبہ کر, پھر غلطی ہونے کا اعتراف کرے اور پھر اس کے بعد آگے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے. تو پھر دیکھیں ان گناہوں کی طرف بندہ نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت میں رکھے گا. وہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ یاد آ رہا, کمال کا واقعہ یار. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ قحط سالی میں مبتلا کر دیا. کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے اور کھلے میدان میں گئے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لیا, طور پہ گئے, جا کے عرض کی یا اللہ بارش برسا دے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان آیا, اے موسیٰ بارش برسا دوں میں, لیکن اس 40,000 بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے سبب میں نے بارش روکی ہوئی ہے, جس کی بدعمالیوں کے سبب, جس کے گناہوں کے سبب میں نے بارش روکی ہوئی ہے. اس بندے سے کہو اگر وہ یہاں سے نکل کر کے چلا جائے نا, میں بارش برسا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. جو توبہ قبول کرنے والا ہے اس نے اعلان کر دیا, وہ نکل کے چلا جائے میں معاف کر دوں گا, میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام آئے, کہا میرا رب فرماتا ہے کہ وہ 40,000 میں ایک بندے کے سبب سب پر عذاب آیا ہے اور قحط سالی آئی ہے, تو اگر وہ تم میں سے وہ بندہ نکل جائے, اللہ فرماتا ہے وہ جانتا ہے کون ہے. رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے, تم جا کے آواز لگاؤ, اس بندے کو پتا ہے کہ وہی ہے جس کے سبب گناہ, جس کے سبب عذاب جس کے سبب بارشیں روک دی گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے جا کے اس سے کہو. موسیٰ علیہ السلام نے 40,000 بندوں میں آواز لگا دی. اللہ اکبر. اب اس بندے کی کیفیت سنیے, روایتوں میں آتا ہے وہ بندہ جانتا تھا میں ہی ہوں, میرے سبب ہی تو بارش روک دی گئی ہے. اب وہ دیکھتا ہے تو سارے بندے اور ان کے درمیان میں مجھے نکلنا پڑے گا, بارش بھی ضروری ہے لیکن نکلتا ہوں تو سارے بولیں گے ہیں یہ وہ بندہ ہے اتنا بادشاہ بنا پھرتا تھا, اس کے سبب ہم سے بارش روک دی گئی تھی. لوگ لعنت ملامت کریں گے. اس بندے نے کیا کیا, سر جھکایا, نگاہ جھکائی, آنکھیں نم کی اور اب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ بھول ہو گئی ہے, آج عزت بچا لے, آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. دل ہی دل میں, زبان سے بھی نہیں کہا, پڑوسی سن لے گا. آنکھیں نم کی, آنسو کے چند قطرے آئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مانتا ہوں بھول ہو گئی, لیکن یوں تو رسوا نہ کرنا, تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یا اللہ بھول ہو گئی, توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا. ابھی وہ اپنے رب سے نا کنیکشن جوڑ رہا تھا, اس کے مطابق کنیکشن ابھی جڑ رہا تھا, لیکن یہ کنیکشن جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کنیکشن کو جوڑنا نہیں پڑتا, یہ جڑا ہوا ہوتا ہے. بس صرف ہمیں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم تعلق اللہ سے جوڑ لیں, ہم اللہ سے لو لگا لیں. وہاں سے تو ہر لمحے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کی ندا دی جا رہی ہے, صدا لگائی جا رہی ہے. ابھی وہ کنیکشن جوڑنے میں ہی لگا ہوا تھا, بادل چھا گئے اور جھوم کے بارش برسنے لگی. سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگے. موسیٰ آپ نے کہا تھا وہ نکلے گا تو بارش برسے گی, ابھی تو کوئی نکلا نہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے, دوبارہ طور پہ گئے, کہنے لگے یا اللہ تو نے تو کہا تھا نکلے گا تو بارش برسے گی, کوئی نکلا نہیں, پھر بھی بارش برس گئی. تو فرمان خدا بندی سنو, میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے, اے میرے موسیٰ, جس بندے کے سبب میں نے بارش روکی ہوئی تھی نا, توبہ کی وجہ کر بارش برسا دی, ابھی اسی کی توبہ کی وجہ کر بارش برسا دی. اللہ اگر آج ہم یہ کریں, رات کے پچھلے پہر ہر ایک بندہ سجدے میں جائے اور کہے اللہ بھول ہو گئی ہے, ہم مانتے ہو گئی غلطی, ہم نے نگاہوں کو کنٹرول نہیں کیا, کانوں کو کنٹرول نہیں کیا, زبان کنٹرول میں نہیں آئی. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, جو میرے بھائی سن رہے ہیں, سب سے میں عرض
अपने रब से कहो, आंखें नम के कहो, या अल्लाह भूल हो गई ना, क्या तू बनी इसराइल के उस शख्स की तरह मुझ पर करम नहीं करेगा? या अल्लाह वो तो मूसा का उम्मती था अलैहिस्सलाम, मैं तो तेरे महबूब का उम्मती हूँ। या अल्लाह क्या तू उस बंदे की तरह मुझ पर करम नहीं करेगा? या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, भूल हो गई, तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। इस कोरोना को दफा कर, इस वबा को दूर कर। मेरा यकीन कामिल कहता है, मेरा दिल कहता है, अगर हम सब ने यूं लौ लगा ली ना तो कल की सुबह होने से पहले पहले अल्लाह इस अज़ाब को दफा कर देगा, अल्लाह इस वबा को दूर फरमा देगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सिद्क़ दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, सच्चे दिल से अल्लाह से लौ लगाई जाए। अब तक तो हमने लौ लगाई नहीं है। अब तक कितने हैं, ज़रा सोचिएगा, कितने हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने रब से दुआ मांगी हो? हाँ, जिनको फाके हो रहे हैं शायद वो मांग रहे हैं, ये जिन्हें फाके हो रहे हैं तो वो राशन के चक्कर में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है ये भी ज़रूरत है, लेकिन इनका पेट भरा है, वो घर में लॉकडाउन में अपने मज़े से टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, फिल्में इस माहौल में भी लोग फिल्में देख रहे हैं। मैं अब क्या कहूँ, इस कौम से अज़ाब कैसे जाएगा? हम सिर्फ बचे हुए हुजूर की दुआ के सदक़े, तेरी दुआओं के ही सदक़े अज़ाब रब से बचे हुए हैं। नात का शेर हकीकत है, खुदा की कसम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम,